پہلی مرتبہ قرآن حکیم سن رہے تھے وہ لوگ. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں ان تمام لوگوں کے سامنے تو وہ سارے کے سارے لوگ رونے لگے. وہ کون لوگ تھے؟ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے باضابطہ ایک روایت نقل کیا حدیث کے حوالے سے. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر بہت سارے بادشاہوں کو خط بھیجا، اسلام کا پیغام بھیجا لوگوں کو، الگ الگ بادشاہوں کے پاس. نجاشی کے پاس بھی اللہ کے رسول نے وہاں کے بادشاہ کے پاس ایک خط بھیجا، اسلام کا پیغام بھیجا. چند دن پہلے کچھ مسلمان وہاں ہجرت کر کے اس کی حکومت میں رہ رہے تھے. جب اللہ کے رسول کا قاصد نجاشی کے دربار میں پہنچا، وہ بیٹھا ہوا ہے، چونکہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، بہت ساری باتیں سن رہا تھا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب رہیں گے وہ تمہارے تعلق سے ان کے دلوں میں نرمی رہے گی. پہلے سے مسلمان اس کی حکومت میں کچھ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، رہ رہے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے. نجاشی کے پاس اللہ کے رسول کا قاصد گیا اور جانے کے بعد اس نے اللہ کے رسول کا خط دکھایا کہ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہے، اللہ نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا، آپ کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا. نجاشی قبیلہ، نجاشی کا بادشاہ جب پیغام رسول کائنات کا پہنچتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ جاؤ جو کچھ ہماری حکومت میں کچھ مسلمان ٹھہرے ہوئے انہیں بلا کر کے لاؤ. نجاشی کا قاصد پہنچا، حضرت جعفر طیار کو آواز دی گئی، وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے، ان کی خصوصیت کا تذکرہ ہے، ان کے مقام کا تذکرہ ہے. جب حضرت جعفر نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی، ان آیتوں کا تذکرہ آیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، ان کی ماں کا تذکرہ ہے، ان کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر. وہاں پر قرآن کی آیتیں حضرت جعفر تلاوت فرما رہے ہیں اور ادھر حال یہ ہے کہ پورا جب بلایا نجاشی کے بادشاہ نے یوں ہی نہیں بلا لیا بلکہ اعلان عام کر دیا کہ جاؤ ہماری سلطنت میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تمام لوگوں کو قلعے کے اندر بلایا جائے، محل کے اندر بلایا جائے. سبھی پڑھے لکھے لوگ آئے، تمام کے تمام لوگ جمع ہیں. ان تمام لوگوں کی مجلسوں میں حضرت جعفر خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے ہیں. جب قرآن کی آیت صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے، وہ قرآن جس کے اندر الگ قسم کی اثر آفرینی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں اگر مہر پڑ جائے تو قرآن کی آیتیں ان کے دلوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی. ارے قرآن تو ایسی کتاب ہے، لوگوں نے سنا، زندگی کے نقشے بدل گئے. ارے نجاشی کے سامنے بھی حضرت جعفر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. قرآن کی تلاوت جب ہوئی، محل کے چپے چپے میں قرآن کی آیتیں گونج رہی ہیں. بڑے بڑے علماء اور ان کے اکابر لوگ کھڑے ہیں. جیسے ہی قرآن کی آیت حضرت جعفر نے شروع کی، دیکھا کہ سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی اور رونے کی آواز بلند ہونے لگی. لوگ بے تحاشا روئے، اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور ان کے آنسو داڑھیوں کے نیچے سے ٹپک رہے تھے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد لوگ اتنے متاثر ہوئے، بالخصوص نجاشی کا وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ حق کو اگر صحیح طریقے سے اگر پیش کیا جائے تو حق کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ایک آدمی اگر حق سے دور ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے تو وہ ضرور اس کو قبول کرے گا. مورخین نے لکھا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر اللہ کے رسول کو معلوم ہوئی، ایک مدت کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس نجاشی کے بادشاہ کی نماز غائبانہ اللہ کے رسول نے ادا کی. فتح القدیر کے اندر یہ سب ساری چیزیں منقول ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ذرا ذہن میں لاؤ، تصور میں لاؤ
کتنا خوبصورت منظر رہا ہوگا. ارے کبھی اپنے اندر ہمت پیدا کرو, کسی مالدار کے پاس جاؤ, غیر مسلم کے پاس جاؤ, عیسائی کے پاس جاؤ, پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ, قرآن کی آیتوں پہ پہلے خود سر دھننا سیکھو, پہلے خود تمہارے کلیجے پسیجے, پہلے خود تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے, تمہارا جگر کانپے. قرآن کی ایک ایک آیت ہے تمہارے دل پہ خود جب پہلے اثر انداز ہوں گی, تب جا کر کے جب تم کسی کے سامنے پیش کرو گے دل سے آواز نکلے گی. اللہ تبارک و تعالی غیب سے اتنی تاثیر پیدا کر دے گا کہ قرآن کی آواز سن کر کے بہت سارے لوگوں کی دلوں کی دنیا بدلتی ہوئی دکھائی دے گی.